السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ پیارے بھائیو، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ اس قیمت کی گائے نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ قیامت تک کبھی ہوگی۔ وہ گائے کون سی تھی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے یہ ایک بہت ہی اہم اور انتہائی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی کہ گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس کا یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو تیری اس وقت تک امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ بچیا چند دنوں میں ہی بڑی درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار بن گیا، اور وہ انتہائی نیکوکار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ آئے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی یہ نشانی ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ میں گائے فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قریت شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ گائے ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاب میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تفسیر الساوی جلد 1 صفحہ نمبر 85 اور قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ اس پورے مضمون کو قرآن پاک کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، ترجمہ کنز الایمان،
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، بولے کہ ہمیں آپ مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ میں کوئی جاہلوں سے ہوں؟ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی؟ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ۔ میں تو کروں جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیوں میں ہم سب کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کہ زمین جوتے نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 68 تا 83۔ درس حدیث۔ اس واقعے سے بہت ہی عبرت خیز اور نہایت ہی نصیحت والی باتیں اور احکام معلوم ہوئے جو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ عز و جل نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ اس کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت کرنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس طرح صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس کے احکام میں بحث و قرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی گائے اگر لے کر آتے اور ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث و قرید شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، تو مصیبت میں پڑ گیا۔ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو کہ بالکل نایاب تھی، اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے بھائیو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔